السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں ارتکاب جرم کے قسط نمبر 31 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج کی ناول آج کی ایپیسوڈ ان لوگوں کے لیے اسپیشل ہے جنہوں نے سمارا کا بہت زیادہ انتظار کیا۔ تو آج آپ کی سمارا آپ کے سامنے حاضر ہونے والی ہے، تو جلدی جلدی اپنے دل کو تھام لے۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آتِف بازار سے ضروری سامان لیے تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آسمان پر بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے، ہوا میں نمی کی بو پھیل چکی تھی اور وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں بارش دوبارہ نہ برس پڑے۔ قدموں کی رفتار بڑھتی گئی، نگاہیں راستے پر تھیں مگر ذہن گھر کی طرف مائل تھا۔ اسی بے دھیانی اور اچھلت میں وہ اچانک کسی سے ٹکرا گیا۔ ایک ہلکی سی ٹھنڈک اس کے وجود سے ٹکرائی۔ سامنے ایک سیاہ چادر میں لپٹی عورت کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، لیکن وہ لمحہ جیسے رک سا گیا ہو۔ فضا میں ایک انجانے سے احساس کی لرزش دوڑ گئی۔ عاطف فوراً پیچھے ہوا۔ معاف کیجیے گا۔ عاطف کے ٹکر سے عورت کے ہاتھ میں تھامی ہوئی سبزیوں کی تھیلی زمین پر گری اور سبزیاں ادھر ادھر بکھر گئیں۔ وہ جھجکا، فوراً جھک کر مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ عورت خود تیزی سے جھکی، اجلت سے سبزیاں سمیٹنے لگی، جیسے کسی کو اپنی کمزوری دکھانے سے گریزاں ہو۔ اس کے انداز میں عجیب سی بے قراری تھی، چہرہ جھکا ہوا، آنکھیں چھپی ہوئی، نقاب مضبوطی سے چہرے پر جمع ہوا تھا۔ عاطف نے نرمی سے کہا، سنیں، میں مدد کر دیتا ہوں۔ مگر وہ کچھ کہے بغیر سامان سمیٹ کر یک تلخ کھڑی ہوئی اور قدموں کی تیزی سے ساتھ وہاں سے آگے بڑھی۔ عاطف نے پیچھے سے دیکھا، دل بے چین ہوا، آنکھیں اس کے نقاب کے پار کچھ تلاش کرنے لگی، لیکن وہ عورت ایک راز کی طرح تھی، خاموش، محتاط اور مکمل طور پر خود میں چھپی ہوئی۔ وہ لمحہ ایک پہیلی کی مانند تھا جس کا جواب شاید قسمت نے ابھی عاطف سے چھپا رکھا تھا۔ نہ جانے کیوں عاطف کے قدم خود بخود اس اجنبی نقاب پوش کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ خود حیران تھا کہ آخر کیوں۔ نہ اس نے چہرہ دیکھا تھا، نہ آواز سنی تھی، پھر بھی دل جیسے کسی انجانے اشارے پر دھڑک رہا تھا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ گلی کے کونے کی طرف مڑ گئی اور عاطف بھی اس کے پیچھے، جیسے اس کے قدموں میں کوئی جادو بندھا ہو، کوئی انس، پہچان، کوئی انکہی یاد۔ عاطف کا دل بے قرار ہوا۔ کیا میں اسے جانتا ہوں یا یہ صرف میرا وہم ہے؟ یہ جستجو، یہ اضطراب، یہ بھی نام سی کشش کا سلسلہ شاید اس کے دل کی پہچان تھی، جسے کوئی چہرہ نہ چاہیے ہوتا، بس احساس کافی ہوتا ہے۔ نہیں، یہ سمارا نہیں ہو سکتی۔ عاطف نے خود کو سمجھایا۔ وہ یہاں، وہ بھی اس حال میں، یہ محض میرا وہم ہے، دل کا فریب۔ لیکن دل تو کسی دلیل کو ماننے سے انکاری تھا۔ وہ دھڑک رہا تھا، تیزی سے، بے ترتیب، جیسے پہچان چکا ہو۔ سامنے وہی نقاب پوش عورت، جس کے وجود میں عاطف کی روح بے قراری سے لپٹ گئی تھی، اچانک چونکی، جیسے اسے اپنے تعاقب کا احساس ہو گیا ہو۔ وہ تیزی سے مڑی اور دوڑنے لگی،
جیسے کسی ماضی سے بچنا چاہتی ہو، کسی پہچان سے چھپنا چاہتی ہو، مگر عاطف کب پیچھے ہٹنے والا تھا؟ اس کے قدم پچھلی کسی چال سے آگے بڑھے اور اگلے ہی لمحے اس کی انگلیاں اس عورت کی نازک کلائی پر تھم گئی۔ سبزیوں کی تھیلی ہاتھ سے چھوٹ کر دوبارہ زمین کی زینت بن گئی۔ رک جاؤ، عاطف کی آواز لرزی تھی۔ بس ایک پل، ایک جواب، ایک نظر۔ وقت جیسے رک گیا، بارش کی بوند بھی ساکت ہو گئی۔ فضا میں کچھ تھا، دھڑکنوں، رازوں اور سوالوں سے بھرا ہوا لمحہ۔ عاطف کی گرفت میں تھمی وہ لرزتی کلائی، جیسے ایک پل میں سب راز کھول گئی ہو۔ اچانک تیز جھونکا آیا اور اس کے سر سے چادر سرک گئی۔ عاطف کی آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول گئی، دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ وہی تھی، وہی دشمن جان، وہی سمارا، اور دل وہ سچا ثابت ہوا جسے عقل جھٹلا رہی تھی۔ دل نے پہچان لیا تھا۔ بارش یکدم تیز ہو گئی، جیسے آسمان بھی برس پڑا ہو ان بچھڑے جذبوں پر۔ دونوں خاموش تھے، بس نگاہیں بول رہی تھی۔ آنکھوں میں محبت تھی، شکایت تھی، ادھورے خوابوں کا درد تھا اور بیتے لمحوں کا احساس۔ کوئی لفظ نہیں کہا گیا، بس بارش کی بوندیں گواہ بن گئی، دو دشمنوں کی برسوں بعد پھر سے ہونے والی پہلی ملاقات پر۔ دونوں ایک دوسرے کو بس دیکھتے جا رہے تھے۔ بارش کی بوندیں ان کے چہروں پر گرتی رہیں، مگر نہ پلکیں جھپکی نہ نظریں ہٹی، جیسے وقت وہی تھم گیا ہو، جیسے لمحے نے سانس روک لی ہو۔ ایک ملاقات، برسوں کے فاصلے اور ان کے انکہے جذبات کا بوجھ لیے، بس خاموشی، اور خاموشی میں بھی بہت کچھ کہا جا رہا تھا۔ بوندیں گالوں پر لڑکیں، لیکن وہ آنسو تھے یا بارش، کسی کو فرق سمجھ نہ آیا۔ محبت اور شکوے، یادیں اور غم، سب آنکھوں میں تیر رہے تھے، اور وہ دونوں بس خاموش کھڑے تھے، ایک دوسرے کے روبرو، بھیگتے ہوئے مگر جذبات میں بھڑکتے ہوئے۔ آج بھی اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی، وہی نرمی، وہی پاکیزگی جو کبھی عاطف کا سکون ہوا کرتی تھی۔ وہ آج بھی ویسی ہی حسین تھی، لیکن اس بار اس کے چہرے پر غرور کا شائبہ تک نہ تھا، نہ وہ بے نیازی، نہ وہ خود پسندی، بلکہ ایک خاموش درد تھا، ایک چھپی ہوئی شکایت جو آنکھوں کی نمی میں تیر رہی تھی۔ عاطف اس نظر کو پڑھ رہا تھا جو لفظوں کی محتاج نہ تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو چیخ رہی تھی، یہ وہ خاموش فریاد تھی جو صرف وہی سن سکتا تھا جس نے اس کے دل کو توڑا تھا۔ اور آج وہی دل اپنی ٹوٹ پھوٹ سمیت عاطف کی نگاہوں میں عریاں ہو چکا تھا۔ سمارا نے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑائی، آنکھوں میں نمی، چہرے پر الجھن۔ وہ پلٹ کر تیزی سے بھاگی اور لمحوں میں دھندلی بارش میں کہیں کھو گئی۔ ابھی تو اس کی نظروں کی پیاس بجھی بھی نہ تھی، دل کی بے چینی ذرا تھمی ہی تھی کہ وہ اچانک ملاقات ادھوری چھوڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی، جیسے کوئی خواب آنکھ کھلنے سے پہلے ہی چھن جائے، یا کوئی خوشبو چھو کر بھی ہاتھ نہ آئے۔ بارش کے جھماکے دار بوندیں زمین پر پڑتی جا رہی تھی اور عاطف کی نظریں دیوانہ وار اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر گلیوں اور نکڑوں پر دوڑتا رہا، ہر بار موڑ پر یہی امید کرتا، شاید وہ کسی چھجے کے نیچے کھڑی ہو، شاید کسی دروازے کے پیچھے چھپی ہو، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ بارش بے رحم ہو چکی تھی،
आसमान जैसे बरस बरस कर दुख बांट रहा था, लेकिन आतिफ की आंखों में बस एक ही मंजर था। वो लम्हा, वो नजर, वो चेहरा। वो आई थी, मिली थी, और अब फिर से खो गई थी। जब तक बारिश थमती नहीं, आप यहाँ रुक जाएं। अंदलिप उसे अंदर लाते हुए बोली। पायस कुछ झिझका, मगर फिर उसके लहजे की संजीदगी देखकर खामोशी से उसके साथ चल दिया। दरवाजा खुला, वो दोनों अंदर दाखिल हुए। रेहाना बेगम सोफे पर बैठी थी। उनकी नजरें फौरन दरवाजे की तरफ उठी, और जैसे ही उन्होंने फाइज को देखा, उनके चेहरे के तासुरात पल में बदल गए। हैरत, दुख, पुरानी तल्ख यादों का एक सैलाब सा उनकी आंखों में उमड़ आया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ खामोशी इख्तियार की। ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह गई। ये वही फाइज था जिसके आगे वो एक माँ बनकर हाथ जोड़ चुकी थी, जिससे इल्तिजा की थी कि मेरी बेटी की बारात खाली वापस ना ले जाओ, लेकिन वो ना माना, ना रहम आया, ना लिहाज किया। वक्त ने शायद जख्म भर दिए थे, मगर निशान अभी बाकी थे। रेहाना बेगम की निगाहें फाइज पर जमी थीं, और फाइज के दिल में जैसे कोई बोझ उतरने लगा हो। फाइज ने हल्की सी आवाज में अदब से सलाम किया। रेहाना बेगम ने सरसरी सा जवाब जरूर दिया, लेकिन लहजे के रूखेपन ने वाजा कर दिया था कि दिल अभी नर्म नहीं हुआ। वो खामोशी से किचन की जानिब बढ़ गई। चेहरे पर जब्त की एक सख्त तह थी। अंदलिप ने फाइज की तरफ देखा, जो खुद भी लम्हा भर को साकित हो गया था। फिर वो धीरे से बोली, बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। फाइज सोफे पर बैठ गया, लेकिन कमरे की फिजा में तनाव था। खामोशी भी बोल रही थी। अंदलिप ने नरमी से माँ का ताकुब किया। किचन में आते ही उसने आहिस्तगी से कहा, मम्मा, बराए करम, जो होना था हो चुका। वक्त बदल चुका है, अब आप भी सब कुछ भूल जाएं। रिहाना बेगम ने बर्तन धोते हाथ रोक कर उसकी तरफ देखा। वक्त बदल सकता है, मगर कुछ जख्म वक्त से नहीं लफ्जों से बढ़ते हैं, और उसने तो वो भी नहीं दिए थे। मम्मा, आपने और बाबा ने हमें यही सिखाया है ना, कि दिलों को माफ कर देना चाहिए। फिर आपने दिल में बुक्स क्यों रखा है? शायद वो खुद भी दिल से शर्मिंदा है, और वो वक्त शायद ऐसा था कि वो खुद जुल्म करने वाला बन गया। अम्मा, जरूरी नहीं कि कोई इंसान खुद बुरा हो। कभी कभी बुरा वक्त ही उसे जालिम बना देता है। मेरी नज़र में फाइज के साथ भी वक्त ने ऐसी चाल चली कि वो जालिम बन गया। अंदलिप ने माँ को समझाते हुए कहा, तो रिहाना बेगम ने शफकत भरे अंदाज में उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बेटी तो मुझसे भी ज्यादा समझदार है। तेरे सोने जैसे दिल को पहचानने वाला जरूर तेरी बात में खूबसूरती को समझेगा। अंदलिप मुस्कुराकर बोली, मम्मा बस करें, अभी मुझे अपने बुटीक का कर्जा अदा करना है, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना। रेहाना बेगम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, लेकिन अब तो सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। इस माह की आखिरी किस्त के बाद ये बुटीक तुम्हारी मलकियत बन जाएगा। अंदलिप ने खुशी से कहा, जी मम्मा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे ख्वाब इतनी जल्दी हकीकत बनेंगे। ये सब अश्र की बेपनाह मेहरबानी और ताउन का नतीजा है, जो मेरे लिए बहुत खास है, बहुत ज्यादा खास। थोड़ी ही देर में बारिश रुक गई, और फाइज ने चाय पीकर रवानगी इख्तियार की।
آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا تو آپ لوگ بتائیے گا آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ میں بےصبری سے آپ لوگوں کے کامنٹ کا انتظار کروں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔